الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا فضيل له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وتعامي وترازي وقراشي ومكي ومدر وأشهد أن محمدا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وقال في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشاق إلى 5 نفر قارئ القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجياد ومنشئ العريان من صلى على حبيب الرحمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبال المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دینو دے در بستانے سرا تو بیانے خوشنما کر دند نات مصطفیٰ قلب العلا بکمالی کمریاں بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے کل توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت تجا بجمالی بلبلیں بھی زو بزو لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع فضالی چڑیوں کی سن کے چہچے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ وہ پڑے صلو علیہ وآلہ. محبت اور بلند آواز نال ایک دفعہ درود شریف پڑھو. اللہ بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا
مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. آمین کہہ دو. میرا مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. کلام اللہ سے مسلم کا دل پر نور ہو جائے. آمین. نہ رہ جائے دنیا میں نافرمان محمد کا. آمین. نہ رہ جائے دنیا میں نافرمان محمد کا. عاجز کی یہ دعا ہے اگر منظور ہو جائے. آئے تھے جس کام وہ کام نہ بگڑے. آئے تھے جس کام وہ کام نہ بگڑے. سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. آمین. میرے بھائیوں، بہرحال مولانا سے تو میرا کہنے بھی تھوڑی سی تعلق و اسلام ہماری صاحبی میں آتا ہے تو یہ میری خدمت کرتے رہتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. 10 دن انہوں نے پہلے مجھے کہہ دی کہ آپ آنا ہے. میں تو بیمار آدمی ہوں، اتنا بوڑھا آدمی، نہ کوئی شوگر کا مریض ہوں، نہ زیادہ بول سکتا ہوں نہ بات کر سکتا ہوں. بہرحال آپ دعا فرمائیں گے تو انشاءاللہ جی جو بات اللہ نے دل میں ڈال دی زبان کے وہ کہہ دی تو اللہ آپ کو مجھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو مدرسے ہے ابھی آپ کے سامنے یہ طلباء فارغ ہوئے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم فارغ ہو گئے، ان پر تو بہت بڑی ذمہ داری آ گئی. تو بہرحال یہ قرآن کے مدرسے جب تک ہیں قیامت تک انشاءاللہ رہیں گے. اور نہ کوئی قرآن کی تشہیر کو روک سکتا ہے، نہ قرآن کی سننے سنانے کو روک سکتا ہے. یہ تو بیچارے ہمارے یہاں تو مسلمان انگریز بھائی مان نے بڑی کوشش کی کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے. اللہ، لیکن وہ خود ختم ہو گئے. قرآن اب تک بھی چل رہا ہے اور یہ ختم نہیں ہوگا. جب تک اللہ کو منظور ہوگا تو اٹھا لیا جائے گا. تو میرے دوستو بزرگوں، بہرحال اس مدرسہ میں جو یہ قرآن کے طالب علم پڑھ رہے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے. اور ایک ان کی بات ہمایوں صاحب کی بڑی اچھی لگی. میں نے ایک دن کہا کہ جناب آپ چندہ کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے اکابر بزرگ کہا کہ چندہ مانگنا نہیں. بن مانگے جب اللہ پاک چلا رہا ہے تو بالکل مانگنا نہیں چاہیے. مانگنا اسی ذات سے صحیح جو تم کو چلا رہا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، بات یہ ہے قرآن کا مدرسہ اور قرآن ہی آپ کے سامنے سنایا گیا ہے. مولانا نے آپ کو قرآن سنایا، سامع صاحب بھی کھڑے رہے، آپ بھی لوگوں نے سنا. تو یہ اتنی یعنی اللہ پاک کی بڑی عظیم کتاب ہے جس کو آپ نے سنا ہے اور انہوں نے سنا ہے، وہ سب لوگ کامیاب ہے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ رات جو ہے نا نماز کے بعد لوگ جا رہے تھے. میں نے کہا یہ تو جاگنے کی رات ہے، بھاگنے کی رات ہے ہی نہیں. یہ 27 کی جو رات ہے نا، 27 رات، یہ تو جاگنے کی ہے. میری مسجد تو جہاں میں جس علاقے میں ضلع باہر اتنی بڑھ جاتی ہے، لوگ رات کو شہری کے وقت جاتے ہیں. شہری کے وقت جاتے رہتے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے. کوئی روشی پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے. اس رات کے بارے میں میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا دیتا ہوں. کوئی نفل اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے گھر میں بھی جا کر مستورات کو ہماری بھائیوں کو بتاؤ. تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات لیلۃ القدر کی رات شکر. تو یہ رات میں 3 دفعہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے، ایک دفعہ کہنے سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، دوسری دفعہ کہنے سے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، تیسری دفعہ کہنے سے جنت کا مستحق. 3 دفعہ سے اللہ. اور آگے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، میں نے ابھی تقریر میں یہ نفل بتا رہا ہوں تاکہ آپ پڑھیں گے تو مجھے بھی ثواب مل جائے گا، آپ کو بھی، گھر میں بھی بچیوں کو اور مائیں بہنوں کو بتاؤ. تو 2 نفل 7 دفعہ یہ سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ 7 دفعہ جس کو اس کی تلاوت کرے گا تو فرمایا ہر مصیبت کو اس کو نجات دے گا، ہر پریشانی سے اس کو اللہ پاک مصیبت سے اس کو نجات عطا فرمائے. اور فرمایا کہ 2 رکعت نماز نفل لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی بتا رہے ہیں. 2 رکعت نماز لیلۃ القدر پڑھے گا. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 7 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھے، ایک رکعت. دوسری بھی رکعت اسی طرح پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہہ کے اگر اتنا بھی نہیں آتا تو اتنا تو کہہ لے گا استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ 70 دفعہ کہے تو مسلح سے کچھ نہیں پائے گا، اللہ پاک اس کی عبادت کے گناہوں کو بخش دے گا.
تو آیا فرمایا آگے حضرت علی کے اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 رکعت نماز نفل اگر اس طرح پڑھے کہ لیلۃ القدر پہلی رکعت سورۃ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر، پھر 3 دفعہ قل هو اللہ پہلی رکعت میں، یہ 1 رکعت ہوگی، دوسری بھی اسی طرح، تیسری بھی اسی طرح، چوتھی بھی اسی طرح، 4 رکعتوں کے لیے پانی، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ وہ دعا کرے گا اللہ پاک اس کو جو ہے نا موت کی سختی اٹھا لی جاتی ہے اور عذاب قبر جو ہے نا وہ بھی اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ہے نفل، بہرحال یہ آپ نے پڑھنے ہیں، ویسے بھی آپ 2 رکعت میں 1 رکعت میں 50 دفعہ قل هو اللہ سو جتنی کسی کی سے یہ رات جاگنے کی ہے، بھاگنے کے لیے اطمینان سے تسلی سے میں وہی تعلیم جتنی دیر میری طبیعت چلتی رہی میں آپ سے بات کرتا ہوں گا، جب بھی ہوگی دعا کریں گے، تو گھر میں بھی جا کر جاگنا ہے، بھاگنا نہیں، سونا نہیں ہے، جو سوئے گا وہ کھوئے گا، جو جاگے گا وہ انشاءاللہ کچھ مل پائے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں یہ رات جاگنے کی ہے، تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ 3 حروف ہیں، مقطعات ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ واللہ اعلم بمرادہ، اس کی ان کی مراد کو اللہ پاک ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، لیکن مرادی معنی مفسرین نے بیان کیا، الف سے مراد اللہ، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل امین، میم سے مراد محمد مصطفیٰ، یہ اجمالی کتاب کو نازل کرنے والے پروردگار، لانے والا جبریل امین، جس ذات مقدس پر قرآن نازل ہوا محمد الرسول اللہ۔ تو میرے دوستو بزرگوں اس کلام کے بارے میں اتنا ہی کہہ دینا، کلام الملوک ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ، یہ اتنی بات ہی اس کے لیے کافی اور وافی اور شافی، بڑی عظیم کتاب ہے۔ اللہ اکبر، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں دوسری کتابیں بھی آسمان سے اتری ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن اللہ اکبر قرآن جو اللہ پاک نے نازل کی ہے، یہ باقی ساری کتابیں جو اب نہیں پڑھ سکتا سوائے قرآن، اتنا قرآن اللہ پاک کو محبوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان والے میں جبریل میرے پاس آتا تھا، مجھ سے قرآن سنتے تھے، میں ان کو قرآن سنا۔ جبریل کو تو ہم نے نہیں دیکھا، وہ دروازہ تو ہم نے دیکھا ہے جہاں جبریل علیہ السلام گزر کے حضور کے پاس مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اس کا نام باب الجبریل رکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں جبریل اور یہ قرآن کا سننا اور سنانا یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ خیرکم، مولانا یہ پڑھ رہے تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی بات علماء نے محدثین جو ان کی خدمت کرتا ہے وہ بھی بہترین ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھے، قرآن کو پڑھاتا ہے، جو ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے وہ بھی بہترین۔ تو میرے دوستو بزرگوں قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے، بڑی اعلیٰ کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ تو باقی کتابیں ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے بتاؤ یہ کتاب کہاں سے آئی ہے، کون لے کر آیا ہے، کس نے نازل کی ہے، نہیں بتا سکیں گے۔ قربان جائے لا ریب لا شک کتاب پر قرآن سے پوچھیں گے، قرآن بتاتا ہے کہ اے قرآن تجھ کو کس نے نازل کیا، تنزیل من رب العالمین، مجھے پروردگار عالم نے اللہ قرآن بتا رہا ہے، ایک ایک بات کھول کھول کر بتا۔ اے قرآن یہ تو پتہ چل گیا تجھے نازل کرنے والے پروردگار، لانے والا کون؟ فرمایا نازل بہ الروح الامین، جبریل امین ہے۔ اللہ قرآن یہ تو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، نازل کرنے والے پروردگار ہے، لانے والا جبریل ہے۔ کس پر نازل ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل۔ قرآن یہ تو پتہ چل گیا کہ نازل کرنے والے پروردگار، لانے والا جبریل امین، امین فرشتہ ہے، اس کو کہتے ہیں، شانت نہیں کی کوئی چیز جو بھائی اللہ کے وہی پیغمبر پر لانا۔ اللہ
جبریل امین اللہ، اور یہ بتا کس مہینے میں نازل ہوا، کس رات میں نازل، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر یہی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی مولانا تشریف فرمائے اس کے 9 حروف ہیں، اور لیلۃ القدر کا اس میں ذکر 3 دفعہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 دفعہ لیلۃ القدر کا ذکر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیلۃ القدر خیر۔ 9 کو 3 کے ساتھ آپ ضرب دے تو 9 کیا کیا ہوگی؟ 27، یہ 27 رات۔ اللہ، تو اس رات میں تلاش کرو، حضور نے فرمایا تاک راتیں ہیں جن میں تم شب قدر کو تلاش کرو، اور علماء نے اکثر لکھا یہ صدی کی رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، اللہ، 27 کی 29، یہ 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اکثر علماء لکھتے ہیں کہ صدی کی 27ویں رات کو تلاش کرو۔ قرآن کا جو قرآن یہ تو پتہ چل گیا تجھے نازل کرنے والے پروردگار، لانے والا جبریل امین، جس ذات مقدس میں نازل ہوا محمد رسول اللہ، یہ بھی پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ یہ بتا کس مہینے میں نازل، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان والے کے لیے قرآن کے رمضان کے دن آپ دیکھیں گے گھروں کے اندر، کارخانوں میں، جہاں بھی تو اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں جن کو قرآن سے شوق اور ذوق ہے، وہ سنتے ہیں قرآن بڑا عبد کو تلاش ہے۔ ہمارے علاقے میں بارڈر قریب ہے، سن 65 کی بات ہے، میرے پاس 2 فوجی آئے تھے جنرل، السلام، ہمیں جی تحراوی کے لیے قرآن مجید سننے کے لیے تو آپ ملے گا، آفت تو نہیں ملے گا، آپ کو ایسا آفت دیتے ہیں چلو کچھ نہ کچھ سنا دے گا، پھر سن کو کیا کرو، انہوں نے کہا چلو ہم نے تو تراویح پڑھی ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں سنا، کبھی وہ وقت تھا آج یہ اللہ۔ سن 65 کی جنگ میں شال کوٹ کے باہر حیث سلمان کی نزدیک، یقین جانیے کہ 2 میں گوڑا ڈال کر فوجی قرآن لے کر پہنچے کہ قرآن پڑھتے اللہ۔ جب یہ حالت تھی تو اللہ نے بھی فتح سے قرار کیا، دشمن پر ایسی ضرب کری رو پڑتا فرمائیے قرآن پڑھنے والوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ فرماتے ہیں اس پہاڑ پر قرآن کو منازل کرتا کسی پہاڑ ذرہ ذرہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ کوئی معمولی کتاب، بڑی کتاب، لیکن ہم نے جو رمضان والے کا حشر کی ہے قرآن کے ساتھ، جو ہمارا لگاؤ ہے، اس قرآن سے جس نے محبت کی، صحابہ نے محبت کی ہے، صحابہ نے الفت کی قرآن کے ساتھ، اللہ ساری رات کھڑے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ 3 آوازیں میری اللہ کو بڑی پسند۔ سب سے پہلی آواز فرمایا صوت الدین، ثلاثۃ اصوات حق اللہ، صوت الدین، گر کی آواز۔ اب تو یہ موبائل بھی چل رہے ہیں اور گھڑی ہے اور ٹائم ٹیبل ہے، اور پہلے نہیں تھا، پہلے جب اذان دیتا تھا پرانے بزرگ جو کہتے ہیں تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ غروب کی اذان، دوبارہ اذان دیتا، فرمایا صبح کی اذان کا وقت ہو چکا ہے، فرمایا ثلاثۃ اصوات يحب اللہ تعالی صوت الدعیق وصوت الذین یقرؤون القرآن وصوت المستغفرین بالاسحار۔ 3 آوازیں میرے اللہ کو بڑی پسند ہے، مرغ کی آواز جو سحری کے وقت بولتا ہے، پھر اذان کے وقت، وصوت الذین یقرؤون القرآن، قرآن جب پڑھتے ہیں کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، عالم ہو جاہل ہو، قرآن پڑھ رہا ہے تو فرمایا یہ آواز اللہ فرماتے ہیں مجھے بڑی پسند ہے، اللہ کی آواز ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وصوت المستغفرین بالاسحار، پچھلی رات کھڑا ہو کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ کو یہ آواز بھی بڑی پسند ہے۔ اب ہم کیسے نماز
صبح کی نماز کے لیے نہیں، تہجد کی نماز کون پڑھے گا؟ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، پی سی آر میں بیٹھے ہیں، کیبل لگی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ قرآن سے تعلق پیدا کیجیے، پھر پتہ چلے۔ اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر درشی ہو۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، قرآن سے تعلق ہے۔ کتابیں اور بھی آئیں، موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی، اللہ نے فرمایا میرے کلیم یا رب جلیل، فرمایا کوہ طور پر جاؤ، میں تمہیں کتاب عطا کر، 40 دن وہاں قلعہ کر۔ یہ 40 دن کا قلعہ ہے تو تبلیغ حدیث میں بھی کہ خیر پر اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا کی، اور آگے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اپنے گھر کی بیٹھ میں 8 مہینے انتظار کرے، میں آپ کو کتاب عطا کروں۔ اللہ نے پھر زبور عطا کی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اپنے گھر کی بیٹھ میں جہاں رہتے ہیں وہاں رہو اور انتظار کرو، میں آپ کو کتاب عطا فرماؤں گا، انجیل عطا۔ یہ خطاب ایسے اللہ قرآن کو ایسے نہیں کہا، یہ نہیں کہا میرے نبی پہاڑ میں چلے جاؤ، مکے میں چلے جاؤ، مدینے میں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، نہیں، قرآن کو اللہ نے اتارا، بتایا اگر میرا پیغمبر غار میں ہے جبریل تمہیں غار میں جانا پڑے گا۔ اللہ جبریل اگر میرا پیغمبر مکے میں ہے تجھے مکے میں جانا پڑے گا، اگر میرا پیغمبر مدینے میں ہے تجھے قرآن لے کے مدینے میں جانا پڑے گا۔ اللہ اگر میرا پیغمبر بازار میں ہے تو بازار میں بھی جانا پڑے گا، اگر میرا پیغمبر بدر میں ہے بدر میں جانا پڑے گا، عتبہ میں ہے وہاں جانا، شہرہ میں وہاں جانا، تبوک میں جائے وہاں بھی تجھے جانا پڑے گا، اگر میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پر ہے وہاں بھی تجھے قرآن میں جانا پڑے گا، تجھے جانا پڑے گا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا ہے، جبریل جانا پڑے گا۔ ایسے پیغمبر کو جہاں جہاں پیغمبر جا رہا ہے قرآن کی ساتھ ایک سال کیا کر کے اللہ۔ تو میرے دوستو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ آپ کے بچے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں خدا کی قسم، وزیروں کو ایم پیوں کو کوٹا دیتا ہے جی آپ اتنے ملازمت رکھا سکتے ہیں اتنے بچوں کو، یہ خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ پاک ان کو کوٹا عطا فرمائیں گے جن پر جہنم واجب ہے خاطروں کو تم جنت میں جا سکتے۔ تھوڑی یہ عنایت، تھوڑی اللہ کی طرف نوازی ہے، تھوڑی اللہ کی رحمت ہے۔ تو میرے دوستو قرآن جو ہے یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، دوسی قبیلے کا شاعر ہے، اللہ مکے سے باہر رہنے والا، مکے میں آمد کی افواہ پھیلی کہ آ رہا ہے، ابو جہل کو پتا چلا، پوری پارٹی کو لے کر باہر جا کر اس کو مل کے کہا کہ فیل آپ کس کی بہت بڑا شاعر تھا، کس کے مہمان ہیں؟ اس نے کہا میں آپ کا مہمان ہوں اور کسی کا۔ میں نے کہا اچھا، کہنے لگے پھر یہ 2 روئی کے کمبے لے کے آیا، یہ آپ کانوں میں تھا، یہ ایک آدمی ہے وہ قرآن سناتا ہے، جو اس کا قرآن سن لے باپ بیٹے کا نہیں لیتا، بیٹی ماں کے لیے رہتی، لوگ جدا ہوئے اس کے باگوش میں جا رہے۔ ابو جہل نے کہا یار اگر اس میں بات کرنے میں اس کے ساتھ کیا حق ہے؟ کہا وہ پرایا نہیں ہمارے گھرانے کا ہے، لیکن بات نہیں آپ اس کے پاس کر جائیے، حسین ایسا ہے کہ چودھری کا چاند بھی مقابلہ نہیں کرتا، اس لیے آپ اس کی شکل دیکھیں گے تو گرمیتا ہو جائیں گے، اور جس سے وہ بات کرتا ہے اس کے دل کو بولے۔ اللہ چنو چاندنی سی کوئی ستا صحابی مدنی کریم صلی اللہ صحابہ بیٹھے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے، اللہ صحابی دیکھ رہا ہے چاند کی چہل ویرات کی طرف، چاند کی طرف بھی ہے، چنو چاندنی سی کوئی ستارہ، میں دو ہاں دیکھا دوبارہ خدا دی قسم چند مذہب نظری آیا، مدنی دا چہرہ سونا نظری
میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. تو میرے دوستوں آقا اقبال صلی اللہ، کوئی پیغمبر مقابلے کی بات، کوئی پیغمبر میرے آقا اقبال خلق مقام ہے. اللہ نے پیغمبروں کو موضوعات دیے، بڑے موضوعات. جو موضوع میرے پیغمبر کو دیا کسی کو اللہ. جنگ میں جا رہے ہیں اللہ، صحابہ کہتے پیاس لگی، پانی کو لیا رسول اللہ صلی اللہ. اچھا فرمایا پانی لے آؤ پیالے کا. آپ نے ہاتھ ڈالا، انگلیوں سے پانی فواروں کی طرح شروع ہو گیا. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ قرآن کی بات ہو رہی. قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، بڑی عظمت والی ہے. اللہ تو فیض جو ہے نا، تو اسے کہا کہ بات کرنے میں کیا حال ہے، کہنے لگے نہیں اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا، چہرہ بھی نہیں لے دیکھا تو گرمیدہ ہو جائے. باہر والے رستے دے، یہ دو روئی کے پنبے ہیں کانوں کو رکھے تاکہ اس کے قرآن کی آواز تیرے کانوں. اللہ اکبر. سینکڑوں بار روکا، ڈرایا دھمکایا، مگر رحمت تو عالم قرآن سنانے سے بات. میرے بھائی کوئی کتنا ڈرائے، چاہے کوئی کتنا مارے، قرآن کو نہیں روک سکتا. قرآن کی تعریف کو نہیں روک سکتا. خدا کی قسم یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ عام کسی زلو بندو کی نہیں ہے، یہ میرے مولا کی کتاب ہے. اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میں نے اس کو نازل کی، اس کی حفاظت میں. شاہ ولی اللہ محمد ہندوستان پادری نے سوال کر دیا، تم کہتے یار قرآن سچا ہے، ہم کہتے ہیں ہماری انجیل سچی ہے. آؤ مقابلہ کرے طلباء کے ساتھ. دیکھو آگ جلاتے ہیں، آگ میں ڈالتے ہیں انجیل کو، قرآن کو. جو جل جائے گا وہ جھوٹی ہے، جو بچ جائے گا وہ سچی ہے. اب طلباء نے مناظرہ میں شاہ جی کو آ کے بتایا کہ شاہ جی ہم نے تو آگے تو ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے، آج ہم نے ان سے مناظرہ رکھ لیا. کیا لگے کہ تم نے غلط کیا؟ نہیں، مشورہ کر لیا ہم نے تو رکھ لیا. تاریخ بھی مقرر ہو، چلو جی ٹھیک. بڑے ہندو، بڑے سکھ، بڑے غیر لوگ آئے. آج پتا چلے گا کہ قرآن سچا ہے، عیسائی بڑی تعداد. اللہ. اب شاہ جی لے کر قرآن کو چلے گئے، وہ انجیل لے کر پادری آ گیا. شاہ جی نے ایسے قرآن کو سینے سے لگایا. آپ تو ڈال دیتے نا ہماری مٹی بڑی ساری رمضان مبارک آیا تو کھول. اللہ. میرے دوستوں بزرگوں، قیامت کے دن قرآن بھی جائے گا، رمضان شریف کے روزے بھی جائے گا. اللہ کے قرآن کہے گا یا اللہ شہری کے وقت بھی پڑھتے تھے، مجھے پڑھتے تھے، اور قاری صاحب کے پیچھے سنتے تھے قرآن، مولانا کے پیچھے بھی سنتے تھے. رات کو بھی جب بھی لگا قرآن پڑھ رہے. اے اللہ میں تیری کتاب ہوں، کلام ہوں، میری شفاعت کو کس کو پڑھتا. روزہ بھی کہے گا بھوک اور پیاس، یا اللہ تیری خاطر، یہ تیری رضا کے لیے. اللہ کا شفاعت تجھ. اللہ فرمایا کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے دونوں کی شفاعت کو قبول کر دیا. آپ کو پڑھ اس کو کہا. میرے بھائی یہ تو بخشش کے ذریعے بن رہے ہیں. اللہ نے بخشش کے بہانے میں تم بھاگ رہے ہو، اور یہ تو جاگنے کی رات ہے. جاگو بھاگو نہیں میرے بھائی، ساری رات جاگو. ہو سکتا ہے تم لیلۃ القدر کی رات کو پاؤ. تو میرے دوستوں بزرگوں، دروشی پر اللہ سب بیٹھے آپ کیا بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. بعد میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد کرا تو وہ مناظرہ رکھ لیا. شاہ ولی اللہ محمد آ گئے. اللہ پادری بھی آ گیا. آگ جلائی، بڑی چیخا زبردست آگ کہ فوراً گرتے ہی آگ اس کو جلا. اس نے کہا جی ڈالیے قرآن کو. اس نے کہا بے وقوف یہ کتاب ہے اللہ کی، قرآن ہے، یہ تو پھینکنے کی چیز نہیں ہے. یہ تو میں سینے کے ساتھ لگا رکھی ہے، اس کو میں پھینک نہیں سکتا. اس کو تو باوضو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. بس کو مولانا کو بغیر وضو اس کو ہاتھ نہیں لگا. اللہ میں انجیل کو پھینکتا ہوں تو قرآن نہیں غلط ہے. پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تم انجیل کو سینے سے لگاؤ. شاہ صاحب شاہ ولی میں قرآن کو سینے سے لگاؤ. تم بھی چھلانگ لگا دو، میں بھی جو بچ جائے گا وہ جھوٹا ہے، جو ڈل جائے گا وہ جھوٹا ہے، جو بچ جائے گا وہ سچ. اب اس نے انجیل کر دی بھاگیا. اس نے تو مسالہ چڑھایا ہوا تھا کہ اس پر بھاگ سما. اللہ لوگوں نے شاہ جی کو گھیر لیا، گھیرے میں لے لیا کہ حضرت جی
وہ چھلانگ لگا جاتا تو پھر کیا تھا؟ فرمایا خدا کی قسم وہ جل جاتا نہ قرآن کے صدقے بچ جاتا۔ تو میرے بھائی اگر تم دیکھ رہے ہو کہ قرآن والے مر رہے ہیں، یہ شہید ہو رہے ہیں، تو وہ مرے نہیں، وہ زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ ہے، وہ مرے نہیں، قیامت تک نام رہے گا، ان کی یاد رہے گی قرآن پڑھنے والا۔ عام آدمی کو نام نہیں لیتا، اب تک گناہوں کا نام ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر میں بے بہا نام پہ لا رہا۔ انگریز نے قرآن شروع کر دیا، جمع کر رہا کہ اس کو ڈالو سمندر میں، بتاؤ رہے گا منزلی مرے گی، نہ قرآن ہوگا نہ یہ پڑھ سکتا۔ اللہ دوسری پر اللہ فرمایا سید عطا اللہ شاہ کو انگریز بے ایمان، یہ قرآن تو جمع کر کے تو سمندر میں ڈال دو۔ میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں قرآن کی حافظ ہیں، ان کے سینوں میں قرآن کیسے ڈالیں؟ لوگوں، اگر امیر کے بچے قرآن نہیں پڑھیں گے، اللہ غریبے کے بچوں کو پڑھا دے۔ اگر آنکھوں والے نہیں پڑھیں گے، نبیوں کو یاد کر۔ میرا ایک استاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان پر بے بہا ہے، نبی نے ہے، قرآن کے حافظ ہیں، شیخ الحدیث حدیث یاد ہے۔ آپ حیران ہو گئے، ان کا جلسہ دیکھے ہوگا، کمال اللہ نے علم دیا ہے۔ پڑھاتے ایک افسر آیا، دیکھنے لگا، دیکھ کے حیران ہو گیا کہ بھائی واقعی دین کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہو۔ ایسے نہیں نظر آتا یہ شاید کو پڑھتے اسی پر ترجمہ ہو رہا ہے، کتاب بھی پڑھیے، کتاب بھی پڑھا لے، حدیث بھی پڑھا لے۔ اللہ تو میرے بھائیوں، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ انگریز بے ایمان، تو اس قرآن کو تو ختم کر دے گا، جو سینوں کے اندر قرآن ہے اس کو کیسے کرے؟ فرمایا قرآن کی حفاظت اللہ کی طرف سے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ نے نازل کیا ہے، اسی نے ہی قرآن کو اتارا ہے، اسی کی حفاظت اس کے سے کی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک کی طرف سے حفاظت ہو رہی ہے، قرآن انشاءاللہ ہوگی۔ پروگرام بن رہے ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، قرآن ختم کرو، قرآن ختم کرو، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے، قرآن ختم کرو انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو بزرگو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبہ نہیں۔ اللہ نے جو کہا جبریل کی بات، بچھڑے حافظ رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، سب کو رحمت اللہ علیہ، وہ بلند آواز سے کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ لوگ اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی جو ہے نا بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، حالانکہ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں۔ میں خود بیت میں کہا اللہ کے ولی حضرت لونی رحمت اللہ علیہ میرے دادا امیر تھے، مولانا عبید الرحمن رحمت اللہ علیہ میرے امیر تھے۔ حضرت لونی رحمت اللہ علیہ نے اللہ ان کی بات خلق پر اتنی محنت کی، اللہ کہہ لو، اللہ اتنی محنت کی، بے ہوش پڑے ہیں، ڈاکٹر معائدے کے لیے آیا ہوا بے ہوش، دل سے آواز اللہ کی اوپر والے سن رہے ہیں، اس لیے یہ ہے اللہ کے اور مرنے کے بعد قبر سے خوشبو ہے، میں قبر پہ بھی جا کے اللہ مولانا عبید اللہ عنور رحمت اللہ علیہ نے دعا کی، اللہ یہ قبر سے خوشبو آتی رہے گی تو لوگ اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر وہ ایک مولوی صاحب مجھے ملے تو کہنے لگے میں وہاں قبر کی مٹی لے آیا، وہ لے کے ڈالی، 9 دفعہ دھوبی سے کپڑے دھوا چکا ہوں، وہ تو خوشبو نہیں ختم ہوئی، 9 دفعہ دھوبی سے، اور آپ کے سپرے یہ ادھر شیدت پر لگائے اب آپ کو ختم ہو جاتا۔ اللہ یہ قرآن کی خوشبو، حدیث کی خوشبو۔ تو میرے بھائیوں، حضرت لونی رحمت اللہ علیہ نے اتنی محنت کی ہے بھی، اور وہ سکھ کے بیٹے اللہ جب ہدایت دیتا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ جو قرآن کے دشمن ہیں باقی ان کو ہدایت دیتے، اگر ہدایت ان کے قبضے میں نہیں ان کو تباہ کرتا۔ ہم کو ہدایت کی دعا کریں۔ بابا فرید شفیع جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی ہے، کینچی لے گئے، اللہ حضرت فرمایا لے جاؤ بھائی، میں کینچی نہیں لیتا۔ فرمایا حضرت میں تو بڑی شوق سے لے کے آؤں، کینچی آپ رکھ لیں۔ فرمایا بھائی نہیں لے جاؤ، میں نہیں لیتا۔
2-3 دفعہ انکار کیا اور وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی سوئی لے گیا, وہ لے گیا. مریدوں نے کہا حضرت کیا بات, سوئی بڑی معمولی چیز ہے اور کینچی تو بڑی قیمتی اور بڑی اچھی تھی, آپ نے ہمارا کینچی کاٹ دی ہے, سوئی جوڑ کی, اللہ والا یہاں جوڑنے کے لیے بیٹھا کاٹ دے. ہمارے قابل علماء نے لوگوں کو جوڑا ہے, توڑا نہیں, دین کے لیے. تو میرے بھائیوں, بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے شرابی تھے, کبابی تھے, شرابی تھے. اللہ میں خانے کی طرف جا رہے ہیں شراب پینے کے لیے. اللہ اکبر, جب اللہ ہدایت دے دے, راستے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹوٹا گیا. اللہ کی یہ آیت بسم اللہ, اٹھا کر اس کو دھویا اور پاک صاف کر کے بلند مقام پہ رکھ دیا. میں خانے میں گئے اور شراب پی اور مست. اس دور کے شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی طرف سے بشارت, شبلی جاؤ بشر کو بشارت دے. اللہ جاتے ہیں میں خانے میں, لوگ حیران ہیں کہ یہ اللہ والا میں خانے کی طرف کیوں آیا. فرمایا میں آیا نہیں, مجھے بھیجا گیا ہے. اللہ حضرت بھائی عزیز مصطفی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں ایک فاحشہ بسار اور وفاقی اللہ بڑی خوبصورت تھی. اللہ لوگ ان کی خوبصورتی میں دیکھ کر جانے لگے. حضرت کے پاس جب لوگ آئے کہ حضرت جی وہ ایک عورت ہے, بدکار آئی ہے, لوگ ادھر جا رہے ہیں, تو یہ تو سارا شہر تباہ و برباد ہو جائے. اب یہ نہ روکے تو یہ بھی بری بات ہے. روکنا تو اللہ کا فرض ہے. من رعا منکم منکرا فلیغیرہ, فرمایا اگر برا کام دیکھو, ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو. فإن لم يستطع, اگر ہاتھ میں طاقت نہیں پھر زبان سے روکو. فإن لم يستطع فبلسانہ, مولانا بیٹھے اگر زبان میں طاقت نہیں پھر دل سے برا جانو. وذالک اضعف الایمان, یہ کمزور ایمان ہے. تو حضرت چلے گئے, جا کر بیٹھ گئے. اب وہ عورت نے دیکھا کہ کوئی آپ کی رات کے 12 بجے ادھر میں تو کتنے لوگ آ جائے, کیا بات ہے, کیا مقصد ہے. نکرانی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو بھائی. جائے کے دیکھا, چل یہ درویش ہے, بغیر کپڑے پہنے ٹوپی رکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں کوئی فقیر ہوگا مانگنے والا. اللہ جناب حضرت بھائی عزیز مصطفی رحمۃ اللہ بات کو آئی, پیسے لے کے چلے گی, میں فقیر نہیں مانگنے نہیں آیا, میں تو اس سے ملنے آیا, آپ کی جو صاحبہ جو ہے اس سے. اس نے جا کے بتایا, اس نے جا کے کہا کہ اس کو کہہ دو کہ 200 پیسے اگر ایک پیسہ بھی کہوں تو میں بات نہیں کرتا. تو وہ آئی, اس نے کہا 200 روپیہ ہے, ایک پیسہ بھی اگر کمو تو وہ بات نہیں کرتا. میں 200 روپیہ اس کی فیس ادا کروں. حضرت فرمایا کیا فیس ادا. اس نے کہا فیس ادا ہوتی ہے تو کوئی بھی ہے, آنے دو. ان لوگوں میں کیا ہے. اللہ حضرت چلے گئے, فیس ادا کی. اللہ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی بات. سنا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کو نہیں مان. میں آپ کو اگر بزرگوں کی بات صاحب سناؤں سنی یاد ہے. اللہ تو حضرت بھائی عزیز مصطفی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کے اور فرمانے لگے, بیٹی میں نے تیری فیس ادا کر دی, آج رات تو میری ہے, جو میں کہوں گا تو نہیں کرنا. فرمایا جاؤ ریشمی لباس اتار کے غسل کر کے سادہ لباس پہلے پاک صاحب کی. اللہ وہ غسل کر کے آگے سادہ لباس. تہجد کا وقت, اللہ وضو کرایا, وضو کا طریقہ بتایا. اب جلدی جلدی وضو کرتے ہیں, کہیں ڈکنے پوچھ کے رہے تھے, کیا دے اور یہ آپ کے اللہ قبول کرتی ہو جاتی ہے, مولوی نے نہیں کرتے. اللہ کے بندے وضو نہ ہو نماز نہیں ہوتی. لوگ مولوی کے پاس بیٹھنا توہین سمجھتے ہیں, کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھنا اپنی بہت بڑی عزت ہو. میاں سن لو, اللہ کے نبی نے فرمایا 5 چیزوں کو, میں نے 5 چیزوں فرمایا اگر تم عزت چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت. بادشاہوں کے دروازوں پہ عزت نہیں ملے گی, عزت وہاں سے, عزت وہاں سے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ خدا کی قسم ہے کہ ہم سب ہے نا اگر مل کر دعا کریں گے اللہ سے, گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, آج ہی مانگے, یہ ہم کرتے ہیں. نمرود بھی اپنے آپ کو بڑا خدا ہے, بڑا سمجھا ہے. بیوی نے لوگ نہ
مچھروں کی نیند تھی، پوری فوج جس صفائی پر فوجی پر بیٹھتی تھی اس کی ہڈیاں ہی کھا جاتی، صوبے ختم، ضلع ختم، تحصیلیں ختم۔ اس نے کہا یہ کیا کہ ایک فوج آئی ہے، بھو بھو کی آواز آتی ہے، جس پر بیٹھ کے ہڈیاں بھی کھا گئی۔ اس نے اسے لٹکائی جا بلایا جا، بیٹھے جی گزرا عمرہ، اللہ نے آدھا پاؤں کٹا ہوا، آدھا پر کٹا ہوا، لگڑے بچے کو بھی جاؤ بھی تیری ڈیوٹی کر، وہ کچھ نہیں کرا کرتا۔ اللہ وزیر نے کہا جناب یہی ہے، بس اتنا کہا، اس نے سیدھا ناک کے اندر دماغ، اللہ اب دماغ میں، اب جناب جو نوکر جا کر خدمت کرتے تھے اندر بیٹھا ہوا، کہا کہ مارو جوتے میرے ساتھ پر، میرا ساتھ ہو، یہ بڑی عجیب کیفیت، وزیر بھی ہے، صدر بھی ہے، سب کچھ ہے، دیتے ہیں اللہ۔ وہ چاہے تو قطرے سے سمندر کر دے، وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، اللہ یہ مالک کی مرضی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، میں جس سے چاہتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں حکومت دیتا ہوں، میں جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں۔ اللہ ادھر ہماری توجہ اللہ۔ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ تھے نا، وہ تو حضور کے پروانے تھے، یا اللہ گھر میں فاقہ ہے، کبھی ہے، پریشانی، اللہ کچھ نہیں ہے کھانے کو، ہمیں تو روز بھاگتے ہیں کہ کسی پاس جائے تو کچھ مل جائے گا، اللہ بڑی عجیب کیفیت ہے، خدا سے مانگنا ہی چھوڑ دیا، اللہ پاک نے بھی دینا چھوڑ دیا، چلو بندوں میں جھک بات۔ تو میرے دوستوں بزرگوں صحابی اللہ بیوی کو کہتا ہے صلاۃ الحاجت پڑھا، گھر میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں، وہاں نماز پڑھی، دور کا یا اللہ تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو دینے پہ ہے اللہ۔ ادھر بیوی دعا کہتا ہے السلام علیکم، کچھ ملا بیوی کا کچھ، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اسے بیوی گھر میں پڑھی، پھر کہا السلام علیکم کا کچھ ملا کچھ نہیں، کسی مایوس نہیں، ہم تو جاتے ہیں مولانا دعا کر دو، مولانا دعا یار مولانا کی تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی۔